خلافت کی حقیقت۔ اس خلافت کا جو تصور قرآن میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں انسان کو جو قدرتیں بھی حاصل ہیں خدا کی عطا اور بخشش سے حاصل ہیں۔ خدا نے خود انسان کو اس حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ اس کی بخشی ہوئی طاقتوں کو اس کے دیے ہوئے اختیار سے اس کی زمین میں استعمال کرے۔ اس لیے انسان یہاں خود مختار مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 10۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے اس میں سامان زیست فراہم کی۔ سورہ حج آیت نمبر 65۔ کیا نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے وہ سب کچھ مسخر کر دیا جو زمین میں ہے؟ ہر وہ قوم جسے زمین کے کسی حصے میں اقتدار حاصل ہوتا ہے دراصل وہاں خدا کی خلیفہ ہوتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ اے قوم عاد، یاد کرو جبکہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلیفہ بنایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 74۔ اور اے قوم سمود، یاد کرو جبکہ تمہیں اس نے عاد کے بعد خلیفہ بنایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 129۔ اے بنی اسرائیل، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن یعنی فرعون کو ہلاک کرے اور زمین میں تم کو خلیفہ بنائے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 14۔ پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لیکن یہ خلافت، صحیح اور جائز خلافت، صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ مالک حقیقی کے حکم کی تابع ہو۔ اس سے روگردانی کر کے جو خود مختارانہ نظام حکومت بنایا جائے وہ خلافت کے بجائے بغاوت بن جاتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 39۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، پھر جو کفر کرے تو اس کا کفر اسی پر وبال ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے رب کے ہاں کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا مگر اس کے غضب میں، اور کافروں کے لیے ان کا کفر کوئی چیز نہیں بڑھاتا مگر خسارہ۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 آیت نمبر 11۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ اور سمود کے ساتھ، جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے، اور میخوں ڈالے فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملک میں سرکشی کی۔ سورہ النازعات آیت نمبر 17 آیت نمبر 24۔ اے موسیٰ، جا فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب برتر میں ہوں۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔